سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بدعت ہے۔ مجھ سے کئی سمجھدار قسم کے مسلمانوں نے سوال کیا کہ مولانا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اب میں نے قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ آئیے، خوش آمدید۔ آپ سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب؟ تو یہ تو وسیلہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کیا وسیلہ ہوگا؟ سب سے بڑا وسیلہ ایک ایمان والوں کے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہے، چونکہ ہر نیک عمل وسیلہ ہے، اور ساری نیکیوں کی نیکیاں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہی اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر ایمان والے کو، بھائی درس شروع ہو گیا ہے، یہ سوال ہے بڑا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا کیسا ہے؟ میں بھی وہی سمجھتا تھا کہ نہیں کرنا۔ ابھی آپ کو میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو ظاہر ہے اس اللہ تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ وہ ذریعہ اپناؤ، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک آدمی اگر صرف اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم نے مانگا تو یہ کیسے غلط ہو گیا؟ اللہ ہی کہہ رہے ہیں وسیلہ مانگو اللہ تک پہنچنے کا، اور خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب سوال یہ ہے کہ حضور کی ذات سے وسیلے میں کیوں آپ کو برائی نظر آ رہی؟ سر اب آپ سمجھ گئے بات؟ نہیں سمجھ؟ کیونکہ آپ لاکھ عمل کریں، عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ شریعت کی مطابعت۔ شریعت کے مطابعت کے بغیر آپ ہزاروں ہاسپٹل کھول دیں لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے پاس ایمان نہ ہو۔ ایمان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آئیے، خوش آمدید۔ سر عمران ادھر لگاؤ ان لوگوں، بھیا کہاں چلے گئے؟ تو یہ ایک سوال تھا ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کا مسئلہ تھا، تو وہ بتائے، آپ سن لیجئے گا، آگے آیا۔ شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء وجعلنا في السماء رواسي أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. آئیے بیٹے، آئیے خوش آمدید، تشریف لائیے، آئیے نا تھوڑا اس کو سر آگے کر دیجئے یا اوپر آ جائیے، یہاں آ جائیے، روشنی نہیں آ رہی اس کی سیٹنگ میں، بیٹھو اوپر بیٹھ جائیے نا بزرگ لوگ. اے فاروق تم یہاں آ جاؤ، ایک دم آگے آؤ. نہیں آپ بیٹھیے، نہیں آ جائے، آپ ہمارے بزرگ ہیں. تو اب دوبارہ کنٹینیو کریں گے یا پھر لمبا نہیں ہو جائے گا؟ اچھا اس کو کٹ کر دیجیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج یہ جو آیات پڑھی گئیں سورہ الانبیاء سے، وہ آیت نمبر 30 تا آیت نمبر انشاءاللہ 41 تک آج پیش نظر ہے. پورا رکوع جو ماشاءاللہ سورہ انبیاء سے ہے. گزشتہ آیات میں بڑی زبردست آیت تھی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور اگلی آیت تھی کہ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ مقابلے میں آنا ہے، نہ اس کی عبادت کی خواہش کرنی کہ اس کی طرح کسی کی عبادت کی جائے. یعنی نہ خدا کے مقابل آنا ہے، نہ یہ آرزو رکھنا ہے کہ کوئی خدا کی طرح ہماری عبادت پرستش کرے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو ایسا کریں گے تو ہم ایسے ظالموں کو سخت سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو سخت سزا دیں گے. اب وہ چونکہ یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہیں تو اسی کو اور مزید آگے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا. اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی آسمان سے، اور نہ زمین سے کوئی غلہ اگتا تھا. زمین و آسمان کسی نہ کسی شکل میں اللہ نے بنا دیے تھے، لیکن یہ آپس میں چپٹے ہوئے تھے. یا یہ ہے ایک قول کہ یہ چپٹے ہوئے نہیں تھے، لیکن نہ آسمان سے کوئی بارش برستی تھی نہ زمین سے کوئی غلہ نکلتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زمین پر بسایا تو ظاہر ہے کہ حضرت انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے غلہ جات نکالے. اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ اللہ ہی نے کیا.
اللہ کے کسی غیر نے نہیں کیا۔ اور آج بھی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، موسمیات والے کس قدر وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی طور سے کوئی چیز طے کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف بھی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور سوکھا پڑا ہوا ہے، اکال پڑا ہوا ہے، پھر بارش ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کام کا کرنے والا ہے، جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ آسمان بمانا یہاں پر فوق ہے نا، یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو یہ اوپر کے معنی میں ہے کہ بس اللہ ہی اوپر سے پانی برساتا ہے اور اللہ ہی زمین سے غلہ نکالتا ہے۔ یہ سارا کنٹرول رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس میں دو قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آسمان زمین چمٹے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں کھول دیا، یا یہ قول ہے کہ آسمان اور زمین جیسی تھے ایسی ہی تھے، لیکن آسمان سے کچھ پانی نہیں برستا تھا، زمین سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، چونکہ یہاں پر اس کے استعمال کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے لیے ساری ضرورت کی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، جیسے کہ انبیاء کے تذکرے میں ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بہت کچھ کھیتی گرہستی کا کام باقاعدہ آسمان سے نازل کیا گیا اور انہیں سکھایا گیا، اور انہوں نے سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے ہل جوتا یا ہل جتوایا۔ اسی طریقے سے بعض نبیوں کے ذریعے چکے زمین پر اتارے گئے، جس سے گاڑیاں بنی، یہ بیل گاڑی بنی، اور بیل گاڑی بنتے بنتے آج ہوائی جہاز بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی دنیا کی ترقی اور پروگریس ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے ہی زمین پر نازل کیا ہے۔ اور اس کی سب سے جو بنیادی اس کا عنصر ہے وہ پانی ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر جاندار چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ ہر جاندار چیز کی تخلیق اللہ نے پانی سے کی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو جمادات و نباتات ہر چیز کی بقا کا ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے، حتیٰ کہ خود انسان پانی سے وجود پذیر ہوا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر پانی کا اثر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسا عظیم اپنا مخلوق بنایا کہ جس سے یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، یہ دنیا بچی ہوئی ہے، دنیا باقی ہے، اور اتنی اہم چیز ہے پانی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو اتنا ہی عام کر دیا ہے۔ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ پانی کا ریٹ دودھ کی طرح ہوتا، جیسے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بسلری کا عادی کر لیا ہے، اور بھی بعض پانی ایسے آتے ہیں کہ جو میں نے سنا کہ ہندوستانی قیمتوں میں 100 روپے کی ایک بوتل آتی ہے، اس سے بھی زیادہ آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے بڑی تعداد میں لوگ کیسا پانی پی رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مجاہدہ ہو رہا ہے وہ غازہ میں ہو رہا ہے، وہ کیسا پانی پی رہے ہیں، کیسا پانی پی رہے ہیں۔ ابھی تو 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ عجیب معجزہ تو انبیاء پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن عجیب کرامت دیکھی گئی وہاں۔ بعض علاقوں میں تھوڑا سا انہوں نے مٹی جو ہٹایا تو وہاں سے پانی ابل رہا ہے، اور باقاعدہ دکھایا ویڈیو میں کہ 5-7 منٹ کے بعد وہ پانی بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو انسانیت کی بقا کا بڑا اہم ذریعہ فرمایا، اسی کو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کفار قریش کی طرف اشارہ ہے، وہ کفار قریش کہ جو مکے میں رہتے تھے اور زمزم کے سوا ان کے پاس کوئی کنواں نہیں تھا۔ جی وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اصل میں آج جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں حضرت انسان کو حاصل ہیں، اور اس کے لیے کوئی علم و فضل ایمان اور غیر ایمان کی شرط نہیں، اللہ نے جس کو زمین پر وجود بخشا ہے اس کے لیے جو نعمتیں اس کی عام ہیں، ان کا آج خاص طور سے ہم ذکر دیکھ رہے ہیں۔ آپ آگے فرمائیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ
اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائیں. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو زمین ہلتی تھی. ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری زمین پر 50-50 منزلہ 100 منزلیں عمارتیں ہیں. اگر زمین یوں ہلتی رہی تب تو انسانیت کا جو حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قرآن میں کہا ہے اور دوسری جگہ بھی کہ ہم نے پہاڑوں کے ذریعے زمین میں میخیں گاڑ دی. جیسے آپ کوئی لکڑی کا اسپوٹ بناتے ہیں اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے چاروں طرف سے کیلیں ٹھوک دیتے ہیں, اس طرح سے اللہ نے اس زمین کو جمایا ہوا ہے. تو یہ سب اللہ نے کیا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اور آگے دیکھیے, آگے پھر فرمایا اور وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور اس میں ہم نے جوڑے جوڑے راستے بنائے, چوڑے چوڑے راستے بنائے, چوڑے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا. فجاج یعنی بالکل کھلے کھلے ایسے راستے ہیں کہ صاحب آپ چلتے چلے جائیے. آج تو خیر گاڑیاں ہیں, سڑکیں ہیں, لیکن جس زمانے میں قافلے تھے, لوگ پیدل سفر کرتے تھے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ انسانوں کی تاریخ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سب وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور اللہ کہتے ہیں یہ راستے بھی بنا دیے, تو یہ نہیں کہ تم یہ اللہ. یہ دروازہ کھول دیجئے ذرا, ادھر سے باہر والا دروازہ بند, یہ پورا کھول دیجئے تاکہ وینٹیلیشن رہے. ہاں, آج کل ہماری سوسائٹی میں کافی لائٹ جا رہی ہے, آ جائے گی. تو بہرحال فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے چھوڑے چھوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے. آج یا کبھی بھی دنیا میں انسانوں کو کہیں پہنچنا مشکل نہیں رہا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ آج ہوائی جہاز ہے اس لیے ہم پہنچ جا رہے ہیں, پہلے ہم نہیں پہنچتے تھے. کبھی انسانوں کے ساتھ راستے کی دقت نہیں ہوئی, اور بلکہ آج سے زیادہ ذرائع پچھلے لوگوں کے پاس تھے اور وہ ایگزیکٹ پہنچتے تھے ستاروں سے. بھائی آج ہوائی جہاز میں سارے جدید وسائل پانی کے جہاز میں یا ہوائی جہاز میں لگے ہوئے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے تھے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر نعمتیں ہیں. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اللہ اکبر. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے, اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. محفوظ چھت بنا دیا ہے, یعنی کبھی آپ نے نہیں سنا کہ کہیں سے کوئی چھت آسمان کی ڈھہ گئی, یا کہیں سے کوئی چھت ناکارہ ہو گئی, یا کہیں سے کوئی ایسی گڑبڑی ہو گئی جو آباد انسان کے لیے کوئی دقت و پریشانی کا سبب بنا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور ہم نے یہ سب بنایا تھا تو حق تو یہ تھا کہ بندے جب سفر کرتے تھے کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ان راستوں کو, یہ ہمارے سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. آسانی سے آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کی ذات کے کون ہے جو, ابھی ہم پرسوں بمبئی گئے تھے, 100 150 100 120 125 پہ گاڑیاں لوگ دوڑاتے ہیں, اور یہ نہیں ایک گاڑی آپ کی دوڑ رہی ہے, سینکڑوں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. اور بے شک انسان کی مہارت ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی تو رب تبارک و تعالیٰ ہے. ورنہ وہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں. ہوائی جہاز چلتے ہیں, اڑتے ہیں آسمانوں میں, بھائی وہ خطا کر جائیں. اگر خدا نہ خواستہ پائلٹ سے کوئی ایسی بھیانک غلطی ہو جائے تو انسان بچ سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے کم حادثہ جس سفر میں ہوتا ہے وہ ہوائی سفر ہے. ریل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت, ابھی ہمارے ملک میں تو آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تو دن بھر آپ سوتے رہیے, آپ کا شکنی رہے گی, تکلیف رہے گی, لیکن رات میں آپ سو لیجئے, بالکل آپ جب صبح اٹھیں گے تو تازہ دم ہوتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. کتنی زبردست دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی.
الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ نوم جو ہے، نیند، یہ موت کی بہن ہے۔ موت میں بھی، نیند میں بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے، یعنی موت کی یاد دہانی آپ کو روز کراتی ہے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بندگی کی اعلیٰ مثال ہے کہ آپ نے اسی دعا تلقین فرمائی، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور جمع ہونا ہے۔ تو رات دن بنایا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا ہے۔ لیکن چونکہ انسان ایک ایسی چکر میں اس زمانے میں پھنسا ہوا ہے کہ بہت سی کمپنیاں رات میں ہی کام کرتی ہیں، ان کو قدرت کے نظام سے ضد ہے، یہ دجالی نظام ہے۔ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کو رات کی جاب ملی، میں کتنی دفعہ اللہ سے تہجد میں رو رو کے دعا کرتا کہ اللہ اس کے دن کی جاب ہو جائے۔ تو رات رات بھر جگیں گے، دن میں کیا ہوگا؟ آپ پڑھیے، ڈاکٹروں کو پڑھیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، جو لوگ رات میں بکثرت جاگتے ہیں انہیں بلڈ پریشر، شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، ان پر موٹاپا چڑھ جاتا ہے، ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، شدہ ان کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آئی ٹی آیا ہے ہمارے ملک میں، اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹائمز آف انڈیا کا میں نے ایک آرٹیکل کا ترجمہ پڑھا تھا کہ یہ بھی ان کا ہمارے سماج پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ ایک تو 10ویں 12ویں کے بعد میں جاب مل جاتے ہیں، 25-30 ہزار روپے آسانی سے ملنے لگتا ہے، تو پھر کوئی کیوں انجینئر بنے، کوئی کیوں ڈاکٹر بنے، اور ضرورت بھی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ رات بھر سو رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے یہ اس کا پنکھا بنوا رہے ہیں۔ ان کا نل بگڑ گیا ہے امریکہ کا کہ کسی شہر کے کسی شخص کا، تو وہ ہندوستان سے نل ٹھیک کروا رہا ہے۔ تو میرا یہ کہ اللہ نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا، اور سورج اور چاند کی اہم اس میں جو ہے وہ پوزیشن رکھی، والشمس والقمر، سورج بھی بنایا اللہ نے اور چاند بھی بنایا۔ دیکھو نا، دروازہ کھول دو، کوئی شاید آ رہے ہیں، آپ بیٹھے نا فیملی، عمران ذرا ایکشن لو، کوئی دکھے تھے مجھے۔ ہاں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند پیدا کیے۔ آگے فرمایا کل فی فلک یسبحون، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ پہلے تو سائنس نے یہ کہا تھا کہ نہ، سورج اور چاند اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے شروع میں، لیکن اب وہ، اور قرآن نے یہ بات اسی وقت کہہ دی تھی کل فی فلک یسبحون۔ سائنس اس نتیجے تک پہنچنے میں سائنس کو کئی 100 سال لگ گئے۔ آپ لوگ سب اسی سبجیکٹ کے استاد بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام نے پہلی کہا تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ آسمان کے نیچے مدار میں، دیکھو کھول دو دروازہ، آسمان کے نیچے مدار میں بہت سے سیارے ہیں جو تیر رہے ہیں، بہت سے سیارے ہیں جو تیر رہے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کا سورج تیر رہا ہے، آپ کا چاند تیر رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے، کل فی فلک یسبحون۔ ہر چیز جو ہے، تھوڑا آگے کھسائیے نا، آ جائیے آگے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے آگے، آ جاؤ بٹیا، آ جائیے آگے، آ جاؤ، ماشاء۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، کل فی فلک یسبحون، اور سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ آج کا جدید سائنس اب جا کے یہ بات کہہ رہا ہے، اور اب تو یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ سورج اور چاند جو 2 بڑے سیارے ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے سیارچے ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے سیارچے ہیں جو ہر گھڑی مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، سب بالکل آپس میں ہی تیر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان میں کسی میں کوئی ٹکر ہو جائے تو دنیا سیکنڈوں میں ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو یہ
وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، اس میں 1500 سے 1700 ہی آیتیں وہ ہیں جس میں مسلمانوں کے مسائل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان ہے۔ بقیہ 5000 5500 6000 آیت 6666 آیتوں میں آپ دیکھیے تو 5000 آیتیں سائنسی ہیں یا گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، لیکن وہی امت جن کو یہ سائنس دیا گیا وہ سائنس میں پیچھے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو بالوں پر لگائے اور یہ ترقی کرے، ورنہ ہمارے قرآن مجید نے تو کھولا ہے دنیا کو۔ یہ دنیا جو ترقی تک پہنچی ہے یہ قرآن مجید کی مرہون منت ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ کفار قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کرتے تھے کہ جلدی استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ہو جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھیے بدر میں، آپ دیکھیے احد میں، آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جنگ احزاب میں، پوری دنیا کی کفر کی طاقتیں کفار قریش کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفر اللہ خاتمہ ہو جائے۔ تو آج قرآن مجید نے اس کا ایک بڑا شستہ جواب دیا ہے کہ بھائی اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو۔ آج بھی بہت سے لوگ ڈھلم الیقین ہیں، میرے درس میں بیٹھنے والے اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں نے کبھی مایوسی کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، کوئی آدمی اس کے خراب کرنے کا کتنا بڑا پروگرام بنا لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خدا اس کائنات کا خالق۔ تو اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو قرآن مجید نے جو جواب دیا پہلے وہ سنیے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی تو ہمیشہ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا تھا۔ بھئی حضرت آدم کہاں گئے؟ حضرت نوح کہاں گئے؟ حضرت شعیب کہاں گئے؟ وغیرہ وغیرہ جو انبیاء گزرے ہیں وہ سب کہاں گئے؟ جتنے نبی آئے تھے ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اس طرح آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، بالکل واضح واضح لفظ ہے کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا تھا۔ افإن مت فهم الخالدون، چنانچہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ انتقال کر جانے کا یا ان کے کسی جنگ میں مر جانے کا یا ان کے کام آ جانے کی آرزو کر رہے ہیں، تو جو آرزو کر رہے ہیں کیا وہ زندہ رہیں گے؟ میرا اس وقت سیدھا آپ سے جواب یہ ہے کہ جو تنظیمیں تحریکیں آپ کے خلاف یہاں پر مہم چلا رہی ہیں کیا وہ زندہ رہیں گی؟ وہ رہیں گے زندہ؟ دنیا میں تو کسی کو زندہ رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کا نظام ہے۔ تو یہ گویا جواب بڑا شستہ علمی دیا گیا کہ تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ دنیا سے پردہ فرما جانے کی آرزویں کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک میسنجر ہیں، اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جو خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ بات قرآن مجید نے کہی، اور پھر اس کے بعد وہ بنیادی بات کہی جو ہم سب کی زبان زد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بس آخری بات کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس کو یہاں رہنا نہیں، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا ہمارے باپ دادا میں کوئی زندہ ہے؟ ہمارے لکڑ دادا سکڑ دادا میں کوئی زندہ ہے؟ اور کیا ان کے لیے گنجائش ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر میرے دادا بھی زندہ ہوتے، میرے پردادا بھی زندہ ہوتے، تو کیا ان کے لیے ابھی جگہ تھی زمین میں؟ وہ ہمارے معاشرے کو دیکھ کے ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس طرح سے یہ دنیا بدل رہی ہے، بے حیا ہو رہی ہے، اگر ہمارے باپ دادا ہم کو دیکھتے تو کہتے یہ سب جو ہے بے دین ہو گئے،
وہ اتنے مضبوط تھے، اور ان کے پہلے والے لوگ آتے تو ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے لکڑدادا اگر آ جائیں آج تو وہ ہم کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نظام قدرت کا حصہ ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، نظام اللہ چلاتے ہیں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے جس دور میں 10 سال ہمارے مودی جی نے حکومت کی، ابھی تیسرا ان کا ٹرم شروع ہوا ہے، وہی موضوع ہیں اس وقت کے لیے، تاکہ آپ کی آنکھیں کھولیں، تاکہ آپ کو احساس ذمہ داری ہو۔ تو یہ مت سمجھیے کہ بھائی جب اللہ کہتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت سے کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، تو حکومت کسی کی اپنی مرضی سے بن جاتی ہے، لوگ جتا دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگر لوگ جتاتے ہوتے تو اس دفعہ گٹھ بندھن اتنا مضبوط نہ ہوتا، تیاری ساری تھی۔ تو بہرحال یہ کہ کل نفس ذائقۃ، بس سمجھیے اس حقیقت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بیماری لگنا، یہ آپ کو پریشانی لگنا، یہ آپ کو ٹینشن لگنا، بچوں کا غم، بیویوں کا غم، گھر کا غم، مال کا غم۔ وہ کلیم عاجز کہتے تھے ان کا غم جان کا غم جہاں کا غم، کتنا غم دل اٹھاتا ہے۔ یہ دل اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ یہ غم سے خالی نہیں ہے خالی۔ میں کہتا ہوں 1 کروڑ روپے آپ کی تنخواہ ہو جائے، خدا کی قسم آپ کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے ہی مسئلے حل ہوں گے، آپ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں، آپ جا کے پوچھئے امیت شاہ جی سے کہ کتنا ٹینشن ہے انہیں، آپ جا کے پوچھئے ہمارے مودی جی سے کتنا ٹینشن ہے انہیں، جا کے پوچھئے لوگوں سے، ٹینشن سے کوئی فری نہیں ہے۔ کسے دنیا بے غم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس دنیا میں کوئی سکھ چین سے نہیں ہے، اگر وہ سکھ چین سے ہے تو اس کا مطلب کہ وہ آدم کا بیٹا ہی نہیں ہے، پھر وہ ابلیس کی اولاد ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر نفس کو غم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کان متواصل الاحزان، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، آپ اکثر غم میں رہتے تھے۔ کائے کا غم؟ وہی غم، جان کا غم جہاں کا غم، کتنا غم دل اٹھاتا ہے۔ اللہ کا دین کیسے پھیل جائے؟ جیسے ہمارے آپ کے لیے روٹی کپڑا اور مکان ٹینشن ہے، سرکار مدینہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ایک ہاتھ میں سونا، یہ سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، وہ نبی کے ٹینشن کا یہ حال ہے کہ صاحب 60 سال عمر ہوتے ہوتے آپ کا جسم کافی وزنی ہو گیا، کمر شریف جھک گئی آپ کی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے۔ کیا آپ نے حفظان صحت کے لحاظ سے کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ آپ نے ہی نہ فرمایا تھا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے؟ آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی؟ استغفر اللہ۔ اس کے باوجود کیوں؟ امت کا غم۔ تو یہ جو دل میں گمان رہتا ہے میں ٹینشن فری رہنا چاہتا ہوں، نہیں رہ سکتے۔ کیسے رہیں گے آپ؟ آپ تو جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہ تمہیں پکڑ کے ہلایا جائے گا، نہ تمہیں جو ہے ڈلایا جائے گا، ایک دم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ارے ان انبیاء کے واقعات کو یاد کرو کہ وہ جب انہوں نے مصائب و حالات دیکھے تو کہنے لگے اللہ اب کب آئے گی تیری مدد؟ یہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اور ادھر سامری جو ہے ٹونٹنگ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے حضرت موسیٰ کے لوگوں کو، دیکھو میں نے کہا تھا نا موسیٰ تم کو موقع پہ دھوکہ دیں گے۔ سامری
آپ پڑھائیں. تو بہرحال یہ کہ یہ دنیا ایسی ہے بھائی، تو اس لیے کل نفس ذائقہ تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اگر بہت مال ہے، بہت عہدہ ہے، تب بھی آزمائش. کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا. بہت ڈر لگتا ہے مجھے حدیث پڑھتے ہوئے کہ اکثر فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے فقر و فاقہ بھی ہو، اور اللہ نہ کرے کہ آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قارون بن جائے، خزانے پہ بیٹھا رہے، پیٹ ہی نہیں بھرے گا اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان یقین کے ساتھ رکھے اور اپنے دین کی معرفت دے، اللہ تعالیٰ بیلنس دے اور شریعت پر عمل کی توفیق دے. بس یہ سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے. اسی کو قرآن نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ہوتا ہے. تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے، ادھر آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. آگے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. بڑی مزے کی آیت ہے یہ. اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے، وہ جب تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اچھا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان کا ذکر کرنے سے بھی انکار کیے بیٹھے. سورہ تطفیف میں اس آیت کو مزید کھولا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چلتے تو کفار قریش ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے، آنکھیں بجاتے، جی آپ کی طرف ٹونٹنگ کرتے. آپ نے پڑھا ہے، آپ کو جادوگر کہتے، آپ کو ساحر کہتے، آپ کو جھوٹا کہتے، آپ کو شاعر کہتے. شاعر تو پھر بھی ایک ذرا اعزاز کا لقب تھا، لیکن اس طرح کے افواہ و بکواس آپ کے بارے میں بکتے. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا. تو پتہ یہ چلا یہ جس دنیا میں آپ نے بہت کچھ اپنا اسٹیٹس بنانے کی فکر کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. رل مل کے رہیے، رل مل کے رہیے. یہ تخید یعنی جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں، جملہ بازی کرتے ہیں آپ پر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو جاتے ہیں. آپ انسان ہیں نا، افضل البشر ہیں آپ، انسانوں میں سب سے افضل ہیں. انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے آپ کی طرح ہیں، استغفر اللہ، یہ عقیدہ نہ رکھیے گا کبھی. افضل البشر ہیں. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. قرآن نے منع کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بھائی کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو میرے بھائیوں جو دیکھیے بات ہے کہ مذاق اور آپ کے ساتھ جو استہزاء ہے اس سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو جاتے. قرآن نازل ہوتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ بکواس یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے دل ہی ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت. غالب نے کہا تھا نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. آپ متاثر ہو جاتے. ہونا ہی ہے بھئی، آپ پتھر تھوڑی ہیں استغفر اللہ. آپ کا دل تو اتنا نرم ہے کہ آپ یتیم کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں. آپ پریشان حال کو دیکھ کر اپنی پریشانی لے لیتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا ہے رضی اللہ عنہا، تو وہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار لیڈی تھیں، اور 15 سال میں ان کی ساری دولت غربا فقراء میں ختم کر دیا. اب خدیجۃ الکبریٰ کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دن کھاتی ہیں، کئی دن بھوکی رہتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یہ حال ہے. تو بہرحال قرآن نے بہت آپ کی تسلی کا کام کیا اور یہاں پر یہ بات بتائی کہ یہ جو کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہاں، من حفر بئرا لاخی فقد وقع فی. عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ جو شخص دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے اس کنویں میں پہلے
خود ہی گر جاتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ آگے اب یہ بہت سی باتیں رہتی ہیں تفصیل کی، لیکن وقت بھی ہو گیا ہے، تو خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا۔ فہمی عمران؟ تب پڑوسی کو دیکھو نا، قاسم بھائی تو کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے، چلے گئے؟ نہیں تھے نا، عمران نے دیکھا ہے بھائی، اپنا حق ہے نا اس تک پہنچے۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ساری حقائق بیان کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان طبعی اور خلقی طور پر اب بڑا کمزور ہے، اس کے وجود میں کمزوری عجلت کی بھی ڈالی گئی۔ چار دن نماز پڑھ کے 5ویں دن رزلٹ چاہتا ہے، چند دن مجاہدے کر کے وہ جو ہے فوراً اس کا رزلٹ چاہتا ہے۔ بے شک آئے گا رزلٹ، آئے گا رزلٹ۔ آپ بتائیے مجھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اس کائنات میں خدا کی قسم ہمارا عقیدہ ایمان یہ اہل سنت والجماعت کا کہ کعبہ بھی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو یہ عقیدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بڑھ کر کعبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ میں کچھ تو ہے نہیں، صرف اللہ کا حکم ہی ہے نا، لیکن حضور تو پورا وجود مجسم ہے، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے عرش عظیم سے بھی حضور بہتر ہے، کیونکہ عرش عظیم میں خدا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، خدا کا تو کوئی جسم ہے نہیں، جسم سے تو وہ پاک ہے، لیکن رسول اللہ کو تو اللہ نے ایک جسم دیا ہے جس کو ہم جسم اطہر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو حضور نے اپنا پیشاب دیا پھینکنے کو، وہ ایسا عاشق رسول تھا، اس نے پیشاب پی لیا، حضور تک یہ بات پہنچائی گئی، تو آپ نے اس بات کو تو ناپسند کیا، لیکن کہا اب اس شخص کے لیے آگ حرام ہو گئی کہ جس کے جسم میں رسول کا فضلہ بھی چلا گیا تو اب اس پر دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے قرآن مجید کے سامنے آپ کو اس بات کا جو ہے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اخلاص سے پڑھ چکے ہیں تو خدا کی قسم آپ کے لیے بھی دوزخ حرام۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بس اپنے ایمان کی تجدید کیا کیجیے، روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کہ اللہ جو غلطی ہو گئی مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ ایمان پڑھتا ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی کو 4 کلمے کا روزانہ جو ہے نا بار بار ذکر کرنا چاہیے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دل پر، اور دوسرے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور تیسرے اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ اس طرح کہیں کہ دل کھل رہا ہے آپ کا، ساری کائنات کھل رہی ہے آپ کے لیے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں آپ کے لیے۔ اور آخر میں اللہ 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 اللہ، روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے کیا کیجیے، آپ دیکھیے گا کہ کیا آپ پر کیفیات ہوتی ہیں۔ ہم کبھی اپنے رب کا نام سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ہم کھانا پانی اور دوستوں سے ملنا، کام کرنا وغیرہ وغیرہ کو ضروری سمجھتے ہیں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ شاید ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے معرفت، تو بہرحال یہ کہ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں وہی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا یا آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو یہ لوگ یعنی کفار قریش آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ صاحب محمد وہ کہاں ہے عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ تو کیا ہر آدمی کے چاہنے پر عذاب آ جائے گا اور ہر آدمی کے چاہنے پہ مدد آ جائے گی؟ تو پھر دنیا تو کچھ رہے گا ہی نہیں۔
بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بہت دیر دیر تک دعائیں ہوتی ہیں، رو رو کے اگلے دن فساد ہو جاتا ہے، یہی قافلہ جو جا رہا تھا لٹ جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اب دعا قبول نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہوئی اللہ کی طرف سے، جس کے لیے جو مقدر ہے وہ ہے، بس دعاؤں سے، عبادتوں سے، اللہ کے تعلق سے آدمی کا انجام بہتر ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آگے، خبردار جو آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے کریں کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے، خبردار، محبت کا بدلہ محبت سے لینا تجارت ہوئی، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو بنداس ہوتی ہے، بلا وجہ ہوتی ہے، بس مجھے دل لگ گیا ہے آپ سے، دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے، شاعری کی دنیا میں کہتے ہیں۔ محبت کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، بس میرے رب کا حکم ہے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میں آپ سے بہت ذمہ داری سے یہ درس دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، یہ باول جاہل گوار تقریر کرنے والے کہتے بھی ہیں نماز پڑھو اتنے فائدے ہوں گے۔ بھائی ایمان تو فائدوں ہی کا نام ہے، لیکن تم نماز ہی اس لیے پڑھ رہے ہو کہ فائدہ ہوگا، تو 40 دن کے بعد چھوڑ دو گے کہ ہمارا تو کام ہوا نہیں، 50 دن کے بعد چھوڑ دو گے کہ ہمارا کام تو ہوا نہیں۔ نماز اس لیے پڑھنا ہے کہ رب کا حکم ہے، کاروبار کے لیے نماز نہیں ہے۔ نماز اس لیے ہے مولوی صاحب کہ 4 ٹیوشن مل جائے گا، نہیں، نماز اس لیے ہے کہ نماز میرے رب کا حکم ہے، نماز میرے رب کا حکم ہے، روزہ میرے رب کا حکم ہے، سچ بولنا میرے رب کا حکم ہے، جھوٹ سے بچنا میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، صحیح کام کرنا یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اپنے لوگ آئیں گے تو صحیح کر دیں گے اور دوسرے۔ اس لیے وہ مولانا کلیم صدیقی صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ بھئی تم ہندوؤں کو غیر کیوں کہتے ہو؟ کب سے غیر ہیں؟ وہ غیر نہیں ہیں، وہ بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بس کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے۔ کیا حاجی صاحب غیر ہے؟ وہ بہترین لفظ ہمارے یہاں برادران وطن ہے، ان کے لیے بہترین لفظ ہمارے یہاں برادران وطن ہے، یا آپ ہندو بولیے، لیکن غیر مسلم نہیں بولنا چاہیے۔ تو بہرحال وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ یہ عذاب کی کب پوری ہوگی؟ اور جب پوری ہوئی تو کچھ کر نہیں سکے۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کو صرف خراش لگی۔ کیا لگی؟ خراش کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہیں؟ اسکریچ تو انگریز بولتے ہیں، مراٹھی میں کیا بولتے ہیں؟ خروچ بولیے۔ میں نیم ہے اپنے گھر کی شوبھا، جامن سے بچپن کا رشتہ، ہم کیا جانے کہ ہوتا ہے کس رنگت کا بادام کا پیڑ۔ خروچ، صرف خروچ آئی ابو جہل کو، تو بیل کی طرح چیخ رہا تھا۔ سرداران قریش اس کے پاس گئے کہ ذرا خدا کا واسطہ ہے تم اپنے ذرا سرداری کا تو لحاظ رکھو۔ تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، خدا کی قسم آج اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، آگے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور آگے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش کہ ان کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، نہ اپنی پشتوں سے، پیٹھ سے، اور نہ ان کو کوئی مددگار میسر آئے، یعنی عذاب دوزخ کی طرف اشارہ ہے۔ اب اسی پر میں نے وہ بات آپ کو سنائی تھی کہ جب اس کو خراچ لگی تو اس کو حضور کی بات یاد آئی، اور اس کا ایمان اس وقت بھی دیکھیے کیسا تھا حضور کے بارے میں کہ اب تو مجھے تباہ ہونا ہی ہے۔ اب مر گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کنویں میں پھینکا، جس کو بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب دیکھ کے آئے۔ تو یہ اب اللہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات تو ہونی نہیں، یہ بھی ایک گفتگو کا ایک اسلوب ہوتا ہے
کہ ہونے والی بات کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کے سامنے یہ آ جائے کہ کاش کہ تم کو یہ موقع ملتا تم بتاتے، لیکن جب ایک دفعہ دوزخ میں پکڑ لیے جائیں گے تو چھوڑے تھوڑی جائیں گے، وہ تو آرزو بھی کریں گے نا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، اور آگے اس بات کو اور مؤکد کر دی، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھا ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، نو کوئی مہلت نہیں۔ عذاب ایک دفعہ آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی بڑا سیلفی لے رہا ہے، کیا لے رہا ہے؟ دیکھا نا آپ نے کئی موقعوں پہ، سمندر کے کنارے، کسی برج کے کنارے، کسی منظر کے کنارے، کیا لے رہا ہے؟ ابھی پرسوں ایک بہت شاندار کلپ آئی ہے، آپ لوگ بھی سن لیجئے، اپنی بیویوں سے لڑنے والے۔ ایک میاں بیوی سفر کر رہا ہے، کس میں؟ کار میں، آئیے ویڈیو آئیے، کار میں سفر کر رہا ہے، دونوں میں کہا سنی ہو گئی، دونوں میں۔ تو عورت کو ذرا زیادہ جذبات ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، تو وہ باہر نکل کے آئی اور دروازہ کھول کے اس کو کھینچتی ہوں باہر۔ وہ جنگل میں تھے، انہیں پتہ نہیں موت کی اجل کب آ جائے، کس کو پتہ ہے صاحب؟ کب آ جائے موت کس کی کب پتہ ہے؟ کس گمان میں جی رہے ہیں ہم؟ تو جیسے وہ باہر نکلی اور اس نے دروازہ کھولا، اتنے میں شیر آ گیا اور اس نے اس کو دبوچ لیا۔ آگے پیچھے لوگ تھے، انہوں نے کیمرے میں فوٹو لے لی، آج واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ گشت کر رہا ہے۔ تو بھائی نزاع اور اختلافات اور جھگڑے، اس کی انتہا تباہی پر جا کے ہوتی ہے۔ بہرحال وہی بات اللہ نے کہا، بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ تھمکی۔ بغتتاً کے معنی ہوتے ہیں عربی میں اچانک، بے سوچ و گمان، بے وہم و گمان جو ہم اردو میں بولتے، آدم کی، اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اس سے پیچھا چھوڑا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور آخری آیت آج کے تفسیر کی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آخری آیت ہے یہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ آگ ان کے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اے پیغمبر، یعنی حضور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، آپ سے کہا نا میں نے کہ آپ بھی دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، دل مسوس کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے گرا دیں اپنے آپ کو۔ مکہ والے جب مانتے نہیں ہیں تو آپ کو اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ سے تبلیغ دین میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، میں کہیں صحیح بات تو نہیں پہنچا پایا، اس لیے تو یہ بات نہیں مان رہے ہیں۔ اتنا صدمہ آپ کو ہوتا ہے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کا تمسخر ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی ناقدری ہو رہی ہے، آپ جیسا انسان، مجھ سے لوگ کہتے ہیں اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم درس قرآن کا کام کرتے ہیں، لیکن جتنا بڑا مجمع اور جتنے لوگ مجھے ملنے چاہیے نہیں مل رہے ہیں، اور عجیب و غریب کام کرنے والوں کے پاس جتھا ہے، جتھا۔ اب وہ لوگ بس کر کر کے گھومنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ پلان ہی کر رہے ہیں کہ کبھی کہیں جائیں گے، ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہر اچھے کام کے ساتھ یہ رکاوٹیں رہتی ہیں۔ ہاں وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب یہ باتیں سنی جائیں گی، مانی جائیں گی، سمجھی جائیں گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ گاڑی سے نکال رہی تھی نہ لیڈی میاں کو کالر پکڑ کے، اس کا کالر پکڑ کے شیر لے گیا۔ وہ تو شیر کو دیکھتے ہی میرے خیال سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، اس کا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نبی آپ کا، ابھی آپ دیکھ لیجئے احد میں مارے گئے، کفار قریش کی ناک رگڑ دی گئی، اس کے سب سے پہلے بدر میں رگڑ دی گئی، اس کے بعد بچے کچھوں کی،
احد میں کچڑ دی گئی، اس کے بعد بچے کچوں کی، حنین میں کچل دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو کوئی خون خرابہ ہوا؟ کیونکہ کوئی مضبوط مخالفت ہی نہیں رہ گئی۔ ایک لیدے کہ کون رہ گیا؟ ابو سفیان۔ تو تاریخ مورخین نے لکھا ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10-12 ہزار فوج کے ساتھ آ رہے تھے تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، تو یہ ابو سفیان بھی آپ کے خسر بھی تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ کے نکاح میں بھی تھی، اور یہ رشتے میں یہ بھی بنو ہاشم سے تھے، تو بھائی تھے عباس کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت عباس پہلے ہی مکہ میں چلے گئے، فوج پیچھے تھی، اور جا کر ابو سفیان کو بلایا اور مکے کے انٹری کی ایک جگہ، اسی جگہ کھڑا کیا ان کو جہاں سے مسلمانوں کی فوج نظر آ رہی تھی، تحد نگاہ فوج، اور مکے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، یہاں قیادت درہم برہم تھی۔ اللہ نے موقع بموقع سارے قائدین کو پکڑ پکڑ کے ختم کر دیا تھا۔ مکے میں تو لوگ منا رہے تھے کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا شاندار فتح ہے یہ، کہ قرآن مجید نے بھی کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو ابو سفیان اکیلے ایک قائد تھے وہاں پہ، لیکن وہ بھی اب سوچنے پہ مجبور تھے، تو اب حضرت عباس نے حکمت یہ اپنائی کہ ان کو لا کر وہ فوج دکھلایا۔ ابو سفیان وہیں ڈھیر ہو گیا، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، چونکہ حضور تو جمگھٹے میں تھے، اور اس وقت مصلحت کے خلاف بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی ندوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت پر عبد الناصر صاحب 10 جلدوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت پر، اور آج سیاست کو مسلمان گناہ کبیرہ سمجھتا ہے۔ ایک مجیب اللہ ندوی ابھی وقف پر پارلیمنٹ میں چیخے ہیں، ماحول بدل دیا انہوں نے، ایک عالم دین نے بی جے پی کی ہوا خراب کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے زبان میں تاثیر دیتا ہے۔ تو بہرحال حضور کیا کہتے ہیں، ابو سفیان کو دکھایا، ابو سفیان تو وہیں پر کہنے لگے اب تو اس ناقابل تسخیر فوج سے ہم کیا مقابلہ کریں گے، چپ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے سمجھ گئے، جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ نے اس کے نام کا اعلان کر دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ حالانکہ ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ سمجھ گئے۔ قائد سمجھدار ہوتا ہے، لیڈرشپ بہت دور بھی ہوتی ہے، معاملہ فہم ہوتی ہے۔ بہرحال تو بھائی یہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پوری مخالفت مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 سالوں میں، چونکہ ہجرت جس سال آپ نے کیا ہے اس کے 8ویں سال آپ نے فتح مکہ کیا، 6 سال صلح حدیبیہ ہوا، 7ویں سال عمرۃ القضا ہوا، اور 8ویں سال فتح مکہ ہو گیا۔ گویا کفار قریش سے جو جھگڑے کے سال تھے وہ صرف 4 ہی سال تھے، کیونکہ 5ویں سال میں آپ نے بنو قریظہ کو فتح کر لیا، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو شکست فاش دے دیا، یہودیوں کو کافروں سے کاٹ دیا۔ کیا بصیرت تھی آپ کی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا سنا، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سورۃ الانبیاء کی آیات ہمارے لیے بڑی اے اللہ حوصلہ بخش، اور اے اللہ ہمارے لیے ہر طرح سے علم و فضل کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اے اللہ اس کے ذریعہ میں حوصلہ ملتا ہے، ہمت ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا خوشنودی کے حصول کا شوق ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان آیات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے ساتھی جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، جن کا جو مسئلہ ہے میرے رب
اے اللہ تو سب کے مسئلوں کو جانتا ہے، سب کی پریشانیوں سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم سے زیادہ تو ہمارے مسئلوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہم سے زیادہ ہمارے مسئلوں کو جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، اپنی محبت والی زندگی عطا فرما، اپنے نبی کی سنت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید سے ہمیں وابستگی عطا فرما، اس کے فیض کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم